قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ مزاج اور یہ سبق دیا کہ مسلمان کا ہر کام خالص اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی 8ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور موت سب اللہ ہی کے لیے۔ تو اسی لاجک کے تحت تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور ہر کام اللہ ہی کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ نماز ہو، قربانی ہو، زندگی اور موت ہو، سب اللہ کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ میں جہاں کئی باتوں کا تذکرہ ہے وہیں قربانی کا بھی تذکرہ ہے۔ گویا یہ بتایا گیا کہ قربانی صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کے حضور نہ تو قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، بلکہ قربانی کرنے والے کا تقوی اور اس کی نیک نیتی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ سبق ملا کہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے اور نیت درست ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی جو غریب کی امداد و اعانت کے لیے دو چار سو روپے کبھی جیب سے نہیں نکالتا، وہ قربانی کے موقع پر آپ دیکھیں 2 لاکھ روپے کی گائے لا رہا ہے، 2 لاکھ روپے کا جانور لا رہا ہے، 5 لاکھ روپے کا جانور خرید رہا ہے، اور وہ مسجد میں، مدرسہ میں یتیموں کو اور ادھر ادھر جو غریب اور فقراء و مساکین ہیں انہیں 200 روپے دینے کے لیے اس کی طبیعت کبھی زندگی میں آمادہ نہیں ہو پاتی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہی ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید کر محلے ٹولے کے لوگوں کو، معاشرے کے لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ وہ بڑا سخی داتا ہے، وہ بڑا رئیس ہے، وہ بڑا دھن دولت والا ہے، تاکہ لوگوں پر اس کا ایک امپریشن قائم ہو جائے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کام کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، نیت درست ہونی چاہیے، اللہ کے لیے قربانی ہونی چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسی فطرت اور خصلت کے بھی ہوتے ہیں جو ذرا جانور دیر سے خریدتے ہیں اور وہ اسٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں سیٹ صاحب نے، فلاں حاجی صاحب نے، فلاں قاضی صاحب نے جانور خرید لیا، اپنے لوگوں کو لگا دیتے ہیں تاکہ خبر ان تک پہنچے اور کیا ہے، کتنے میں لیا، کس قسم کا جانور ہے۔ جب انہیں خبر مل جاتی کہ انہوں نے اور ان لوگوں نے خرید لیا اور 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ کی گائے، تو جناب والا جا کر 7 لاکھ کی لاتے ہیں تاکہ پورے علاقے پر ان کی دھاک قائم ہو جائے اور وہ تمام لوگوں پر ان کی برتری ثابت ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے لیے قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی تو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں سے تعریف سننے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی دوسرے قربانی کرنے والے پر اپنی فوقیت و برتری کے اظہار کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری نیت اور پرہیزگاری پہنچتی ہے، تو نیت درست ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ غریب ہیں لیکن ان کی نیتیں درست ہیں، تو بیچارے 10، 12، 15 ہزار روپے کا جانور خرید کر لاتے ہیں، تو کچھ کم عقل کس قسم کے لوگ کہتے ہیں بتائیے یہ کوئی جانور، ارے کس نے کہا قربانی کرنے کے لیے؟ ارے یہ قربانی ہے، استغفر اللہ، یہ کوئی قربانی ہوئی؟ دیکھیے ہماری گائے، دیکھیے بالکل پورے محلے میں ہماری گائے کے ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ کے جانور کی جسامت اور اس کی ساخت کے مقابلے میں ظاہری طور پہ کوئی نہ ہو، لیکن چونکہ نیت آپ کی کچھ اور ہے، نیت چونکہ نام و نمود ہے، تو اگرچہ آپ کا جانور تگڑا ہے لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اجر و ثواب کے آپ مستحق نہیں ہے۔ دوسرا آدمی جو اگرچہ نحیف و ناتواں کمزور ہے اور اس بنیاد پر وہ کمزور جانور خرید کے لایا ہے، لیکن جانور اگرچہ کمزور ہے لیکن اس کی نیت مضبوط ہے، اس کی نیت اور اس کی خواہش و تمنا اللہ کی رضا اور مقصود اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا چونکہ اس کا مقصود ہے، اس لیے جانور کمتر ہونے کے باوجود بھی اجر و ثواب میں آپ پر وہ برتر اور فائق رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے
کہ دکھاوے کے لیے قربانی نہ کی جائے، اللہ کے لیے کی جائے. اللہ کے لیے کریں گے تبھی اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے. اور اللہ کی بارگاہ میں جیسا کہ قرآن عظیم میں فرمایا گیا کہ مسلمان کی ذہنیت یہی ہونی چاہیے کہ اس کی نماز، اس کی قربانی، زندگی و موت سب اللہ کے لیے ہو. اور دوسری جگہ میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے حضور جانور کا گوشت اور اس کا خون نہیں بلکہ نیت پہنچتی ہے، تو نیت درست کیجیے. اور حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا یعنی اپنی نمائش اور اپنی شہرت یا اپنی تعریف سننے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ ریا ہے جسے حضور نے شرک اصغر قرار دیا. اور اس میں نیکی کے بجائے الٹے عذاب کا سامنا ہوتا ہے، گناہ کا سامنا ہوتا ہے، آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے. تو خدا را اپنی نیتوں کو خراب کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کیجئے. اپنی نیتوں کو درست کر کے آپ اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے.